بحرین نے ملک پر ایرانی حملوں کی مبین حمایت نہ کے الزام میں درجنوں افراد کی شہریت چھین لی ہے۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے پیر کے روز اعلان کیا کہ اس نے 9 افراد کی شہریت منسوخ کر دی ہے، جن میں سے کچھ کا تعلق ایران کے کو کے ساتھ ہمدردی اور غیر ملکی اداروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کے الزام کے بعد تھا۔ یہ اقدام اسرائیل اور امریکہ کی جانب ایران کے خلاف شروع کی گئی جنگ کے ایک حصے کے طور پر بحرین میں تہران کی تنصیبات پر حملے کے بعد سامنے آیا ہے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز اور ملکہ کیملا 4 روزہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ دورہ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے عشائیے کی شوٹنگ کے بعد اور قریبی اتحادیوں کے درمیان کشیدگی کے بعد اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ پیر کی سہ پہر کا ریاستی دورہ چارلز کے دور حکومت کا اب تک کا سب سے اعلیٰ اور نتیجہ خیز برطانوی راج سے امریکی آزادی کے اعلان کی 200 پندی سالگرہ کے موقع پر اور 2 دہائیوں تک کسی برطانوی بادشاہ کا ملک کا پہلا دورہ ہے۔ حالیہ برسوں میں لیٹر باکس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک بار صرف فلمی ماہرین کے لیے ایک خاص سائٹ جو سائر کو ایک دوسرے کی فلموں کی درجہ بندی جائزہ لینے اور ان کی سفارش کرنے کی اجازت دیتی ہے، نے لاکھوں کی تعداد میں اکاؤنٹس کا اضافہ جاری رکھا ہے، جس کمپنی کے کنٹرولنگ سو ملینیلز اور جنزت کی دلچسپی ہے۔ اب کمپنی کے کنٹرول سرمایہ کار نے بظاہر یہ مشہور کر دیا ہے کہ وہ کیش آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیمافور نے اتوار کو اطلاع دی کہ کینیڈین ہولڈنگ کمپنی تائنی، جو کہ لیٹر باکس کے تقریباً 100% کی مالک ہے، مختلف ممکنہ خریداروں کو پیش کر رہی ہے، بشمول فرسانٹ، CNBC اور MS ناؤ، سابقہ MSNBC کی پیرنٹ کمپنی۔ سیمافور کے مطابق ایک اور ممکنہ خریدار دی اینکلر ہے، جو ہالی ووڈ کا ایک مشہور نیوز لیٹر ہے۔ ٹنی نے 2020 میں پلیٹن خریدا، اس کی قیمت ملین سے زیادہ تھی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا کمپنی نے کسی قسم کا معاہدہ کیا ہے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کے باہر پیر کو 2 ٹرینوں کے تصادم میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ سرکاری میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک اسٹیشنری مسافر ٹرین کو اسی ٹریک پر آنے والی لمبی دوری کی مسافر ٹرین نے پیچھے سے ٹکر مار دی۔ عراق میں الجزیرہ کے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ عراقی صدر نزار امیدی نے علی الزیدی کو وزیر اعظم نامزد کیا ہے اور انہیں حکومت بنانے کا کام سونپا ہے۔ الزیدی کو پیر کے روز قبل ازیں کو آرڈینیشن فریم ورک کے امیدوار کے طور پر نامزد کیا گیا تھا، جو شیعہ جماعتوں کا اتحاد ہے جس کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہے۔ مقامی NGO کے مطابق مغربی سوڈان میں الفشر میں نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز RSF کے ہاتھوں اب بھی ہزاروں افراد کو خراب حالات میں حراست میں رکھا گیا ہے۔ سوڈان نیٹ ورک نے پیر کو کہا کہ شہر میں عدد حراستی مراکز میں ویج ڈاکٹرز، 400 سے زیادہ عام شہری اور 900 فوجی اہلکار سنگین حالات میں قید ہیں۔ ٹیکنالوجی کے ٹائکونز ایلون مسک اور سیم آلٹمین مبینہ دھوکہ دہی، فریب اور بے لگام عزائم کے گرد گھومنے والے ایک اعلیٰ داؤ والے مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، جس نے مصنوعی ذہان کی ترقی کے لیے جھگڑے کرنے والے ارب پتیوں کے ایک بار مشترکہ وژن کو دھندلا کر دیا ہے۔ مقدمے کی سماعت جو پیر کو جیوری کے انتخاب کے ساتھ شروع ہونے والی ہے، چیٹ GPT بنانے والی کمپنی اوپن AI کی 2015 کی پیدائش پر ایک غیر منفعتی اسٹارٹ اپ کے طور پر مرکز ہے، جسے بنیادی طور پر مسک کے ذریعے مالی اعانت فراہم کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ اس کی مالیت ایشون پائسٹی بین ہے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کی طرف سے سرحد پار سے جنگ جاری رہنے کے بعد امن مذاکرات سے انکار اور اس کے انکار کے اعادہ کے بعد پورے لبنان کو جلانے کی دھمکی دی ہے۔ لبنان میں مقیم مسلح گروپ نے پیر کے روز برکی اسرائیل کے جاری بات چیت کی مذمت کی اور ملک کے جنوب میں اسرائیل کے مسلسل حملوں کے پیش ام کے نظر سرحد پار سے حملوں کی مہم کو ختم کرنے سے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے جواب دیا کہ انحراف کے تباہ کے نتائج برآمد ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا کہ ABC اور پیرنٹ کمپنی والٹ ڈزنی کی طرف سے جمی کامل کو فوری طور پر برطرف کر دینا چاہیے۔ اپنی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کے ساتھ مل کر رات گئے ٹاک شو کے میزبان کو ایک ایکلوگ کے لیے بلایا، جو اس نے ہفتے کے آخر میں صحافیوں اور سیاستدانوں کے ایک اجتماع کے قریب شوٹنگ سے پہلے دیا تھا۔ کامل نے گزشتہ جمعرات کو وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے آنے والے عشائیے کے ایک پیروڈی سیگمنٹ میں کہا تھا کہ میلانیا ٹرمپ ایک متوقع بیوہ کی طرح چمک رہی تھیں۔ اپنے ایکلوگ میں اس نے خود کو اس آنے والی ضیافت کے MC کے طور پر پیش کیا، ایک شاندار سالانہ تقریب جسے وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کا عشائیہ کہا جاتا ہے۔
میلانیا ٹرمپ نے رات گئے میزبان جمی کامل کو ایک لطیفے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جس میں انہوں نے صدر کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیہ میں شوٹنگ کے ایک واقعے سے چند دن قبل انہیں امیدوار بیوہ کہا تھا۔ خاتون اول نے کمل کے ریمارکس کو نفرت انگیز اور پرتشدد قرار دیا، جس نے اپنے نیٹ ورک ABC پر زور دیا کہ وہ اس کے ظالمانہ رویے کے خلاف کارروائی کرے۔ ریاستہائے متحدہ میں وفاقی حکام نے مشتبہ شخص پر الزام عائد کیا ہے، جس نے مبینہ طور پر ایک خفیہ سروس ایجنٹ کو گولی مار دی تھی، کیونکہ اس نے امریکی صدر کو قتل کرنے کی کوشش کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک پریس گالا میں سیکیورٹی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ٹورنس، کیلیفورنیا کے 1 سالہ کول ٹامس ایلن کو بھی 3 گنتی کی شکایت میں آتشی اسلحے کے الزامات کا سامنا ہے۔ استغاثہ نے پیر کو اعلان کیا۔ ریاستہائے متحدہ میں برطانیہ کے سفیر کرسچن ٹرنر نے کنگ چارلز III کے امریکہ کے 4 روزہ دورے کو دونوں اتحادیوں کے درمیان ایک منفرد دوستی کی تجدید اور احیاء کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ پیر کو شروع ہونے والا یہ دورہ امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات میں تناؤ کے دور میں سامنے آیا ہے، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے بارے میں ان کے موقف پر عوامی طور پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے ایران کے خلاف جنگ میں واشنگٹن کی مدد نہیں کی یا آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے میں امریکہ کی مدد نہیں کی۔ US فیڈرل ٹریڈ کمیشن FTC کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق 2005 میں امریکیوں کو سوشل میڈیا گھوٹالوں سے $2 بلین کا نقصان ہوا۔ ایجنسی کی رپورٹ ہے کہ سوشل میڈیا گھوٹالوں سے ہونے والے نقصانات میں 8 گنا اضافہ ہوا ہے، اور یہ کہ سوشل میڈیا گھوٹالوں کے نتیجے میں صارفین سے رابطہ کرنے کے جانے والے کسی بھی دوسرے طریقے سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تقریباً 300 لوگوں نے، جنہوں نے گھوٹالوں میں ایک ہونے کی اطلاع دی، پیسٹس سے کھونے کی اطلاع دی، کہا کہ اسکیمیں سوشل میڈیا پر شروع ہوئیں۔ کسی بھی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے مقابلے فیس بک پر شروع ہونے والے گھوٹالوں میں زیادہ لوگوں نے پیسے کھونے کی اطلاع دی، جس میں واتس اور انسٹاگرام دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ مزید برآں لوگوں نے صرف فیس بک پر گھوٹالوں میں اس سے کہیں زیادہ رقم کھونے کی اطلاع دی، جس سے انہوں نے ٹیکسٹ یا ای میل گھوٹالوں میں کھونے کی اطلاع دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا کہ ABC اور پیرنٹ کمپنی والٹ ڈزنی کی طرف سے جمی کامل کو فوری طور پر برطرف کر دینا چاہیے۔ اپنی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کے ساتھ مل کر رات گئے ٹاک شو کے میزبان کو ایک ایکولوگ کے لیے بلایا، جو اس نے ہفتے کے آخر میں صحافیوں اور سیاستدانوں کے ایک اجتماع کے قریب شوٹنگ سے پہلے دیا تھا۔ کامل نے گزشتہ جمعرات کو وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاہ آنے والے عشائیہ کے ایک متوقع بیوہ کی طرح چمک رہی تھی۔ اپنے ایکولوگ میں اس نے خود کو اس آنے والی ضیافت کے MC کے طور پر پیش کیا، ایک شاندار سالانہ تقریب جسے وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کا عشائیہ کہا جاتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کے ساتھ مل کر ABC TV نیٹ ورک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مزاحیہ اداکار جمی کامل کے خلاف ایکشن لے، کیونکہ وہ انہیں نشانہ بناتے ہوئے مذاق کرتے ہیں، کیونکہ ریاستہائے متحدہ میں آزادانہ تقریر، پولرائزنگ بیان بازی اور سیاسی تشدد پر بحث زوروں پر ہے۔ میلانیا ٹرمپ نے پیر کو جمی کامل لائیو کے میزبان پر الزام لگایا۔ اپنی کامیڈی سے امریکہ کے اندر سیاسی بیماری کو مزید گہرا کرنے کے بارے میں وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے کے باہر فائرنگ کے 2 دن بعد، جس میں ٹرمپ اور ان کے شوہر نے شرکت کی تھی۔ نائجیریا کے حکام کے مطابق مسلح افراد نے ایک یتیم خانے پر چھاپے مار کر کم از کم 30 بچوں کو اغوا کر لیا ہے۔ کوگی انفارمیشن کمشنر کنگسلے فینو نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ گینگ اتوار کو دیر گئے بچوں کو دہلو کتاب گروپ آف اسکولز نامی غیر رجسٹرڈ سہولت سے لے گیا، جو کوگی ریاست کے دارالحکومت لوکوجا میں ایک تنہائی والے علاقے میں واقع ہے۔ پاکستان اور افغانستان نے ایک دوسرے پر سرحد پار سے نئے حملے شروع کرنے کا الزام لگایا ہے۔ افغانستان کے طالبان حکام نے پیر کے روز کہا کہ مشرقی صوبہ کرن میں حملوں میں 4 افراد مارے گئے۔ پاکستانی حکام نے جنوبی وزیرستان میں فائرنگ سے کم از کم 3 شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاع دی۔ انفیبل انٹیلیجنس ایک برطانوی AI لیب جس کی بنیاد چند ماہ قبل سابق ڈیپ مائنڈ محقق ڈیوڈ سلور نے رکھی تھی، نے ناول AI ماڈلز کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے $5 بلین کی مالیت سے $1 بلین اکٹھے کیے ہیں، جو بڑی زبان کے ماڈلز کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔
اپنی نئی شروع کی گئی سائٹ کے مطابق انفابل کا مقصد ایک ایسا سپر لرنر بنانا ہے جو کمک سیکھنے کا ڈیٹا پر فائدہ اٹھاتے ہوئے انسانی ڈیٹا پر بھروسہ کیے بغیر علم اور ہنر کو دریافت کرنے کے قابل ہو. ایک ایسی تکنیک جس میں سسٹم انسانوں کی تخلیق کردہ مثالوں کا مطالعہ کرنے کے بجائے آزمائش اور غلطی کے ذریعے سیکھتے ہیں. یہ سلور کی مہارت کا شعبہ ہے. پیر کو مائکروسافٹ اور اوپن اے آئی نے اعلان کیا کہ انہوں نے ایک بار پھر دونوں کمپنیوں کو پابند کرنے والے معاہدے پر دوبارہ بات چیت کی ہے. ایکس کے بارے میں کچھ آراء کے باوجود جو اسے ونڈوز وشال پر چیٹ جی پی ٹی بنانے والے کی فتح کے طور پر تیار کرتی ہیں، دونوں فریق فاتحین کو دور کر رہے ہیں. سب سے اہم نئی شرائط اس مسئلے کو حل کرتی ہیں جو اوپن اے آئی کے سر پر لٹکا ہوا تھا جب سے اس نے امازون کے ساتھ $25 بلین کے معاہدے پر دستخط کیے تھے. ٹویوٹا نے پاکستان میں فارچونر کی قیمتوں میں محدود کمی کا اعلان کیا ہے، جس میں دونوں قسمیں رعایتی نرخوں پر پیش کی جا رہی ہیں. تازہ ترین اشتہار کے مطابق فارچونر جی کی قیمت روپے ہے، یووی 435، جبکہ فارچونر وی روپے میں دستیاب ہے. لاہور پنجاب اسمبلی نے پیر کو چائلڈ میرج ریسٹورنٹ بل 2006 منظور کیا، جس میں لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کی کم از کم قانونی عمر 29 سال مقرر کی گئی ہے اور کم عمری کی شادی کو ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے. بل پنجاب کے پارلیمانی امور کے وزیر مجتبیہ شجاع الرحمانہ نے اسمبلی میں پیش کیا. تاہم قانون سازوں کو ابتدائی طور پر بل کی کاپیاں فراہم نہیں کی گئیں، جس کی وجہ سے گرما گرم بحث ہوئی. ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ملک کی کون کنی کی بڑی جگہوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک نیم فوجی یونٹ قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. جنرل انسپیکشن افریقی ملک کے اہم معدنیات کے وافر ذخائر کی نگرانی کرتا ہے نے پیر کو مائننگ گارڈ کے قیام کا اعلان کیا. اس یونٹ کو ریاستہائے متحدہ اور متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری کی حمایت حاصل ہوگی، کیونکہ واشنگٹن اور اس کے اتحادی معدنیات تک رسائی کو روکنا چاہتے ہیں اور ڈی آر سی ملک کے شور زدہ مشرق میں کنٹرول کے لیے باغی گروپوں کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے. وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے کو گولیوں نے تباہ کر دیا، جس نے واشنگٹن کی سب سے بڑی رات کو افراتفری میں ڈال دیا. ہم اسے کھولتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، مشتبہ شخص کون ہے، سیکیورٹی نے کیسے جواب دیا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بعد کیا کہا. ہم نتائج کا بھی جائزہ لیتے ہیں اور دباؤ میں وائٹ ہاؤس کے بارے میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے. تو آگے کیا ہوتا ہے اس قسط میں. حکام اور میری ٹائم سیکورٹی گروپس کی رپورٹ کے مطابق قزاقوں نے صومالیہ کے ساحل سے ایک مال بردار جہاز کو ہائی جیک کرنے کا شبہ ظاہر کیا ہے. پیر کو مبینہ ہائی جیکنگ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں صومالیہ میں ہونے والا دوسرا اغوا تھا. حملہ سواٹ پر تھا جو مصر کے شہر سوئس سے سیمنٹ لے کر کینیا کے بندرگاہی شہر ممباسا جا رہا تھا اور سینٹ کیٹس اینڈ نیوز کا جھنڈا لہرا رہا تھا. اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے نفتالی بینٹ اور سینٹرز اپوزیشن لیڈر یائر لاپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس اتحاد کو دوبارہ شروع کریں گے جس نے 2008 میں بینجمن نیتن یاہو کی حکومت کو آخری مرتبہ گرایا تھا، جس نے اس وقت ملک کی قیادت پر مؤخر ذکر کی 2 سالہ گرفت کو ختم کیا تھا. ہرزلیہ میں خطاب وہ کیا. اتوار کو ہرزلیہ میں خطاب کرتے ہوئے دونوں سابق وزرائے اعظم نے ایک جیسے پوڈیموں سے ویٹنگ سپیک سے خطاب کیا. بینٹ نے صحافیوں کو بتایا، آج رات ہم اپنی قیادت میں ٹوگیدر پارٹی کو متحد اور قائم کر رہے ہیں، ایک ایسی پارٹی جو ایک عظیم فتح کی طرف لے جائے گی اور ہمارے پیارے ملک کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کرے گی. اسکائی ایک آئی فون ایپ جو ابھی بھی نجی ٹیسٹنگ میں ہے، یہ تبدیل کرنا چاہتی ہے کہ لوگ اپنے اسمارٹ فونز پر اے آئی کے ساتھ کیسے تعامل کرتے ہیں، اور اس کے لانچ ہونے سے اس نے پہلے ہی آن لائن اور سرمایہ کاروں اور ہزاروں صارفین کی طرف سے دلچسپی حاصل کر لی ہے. اس کے تخلیق کار کے مطابق اس بات کی علامت ہے کیا کہ صارفین زیادہ اے آئی سے آگاہ آئی فون چاہتے ہیں. ایپ لانچ کرنے یا اے آئی چیٹ بوٹ سے بات کرنے کے بجائے اسٹارٹ اپ آئی فون کے لیے ایک ایجنٹک ہوم اسکرین ڈیزائن کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. آئی او ایس ویجٹ کو اپنے انٹرفیس کے طور پر استعمال کر رہا ہے. چینی حکومت کی جانب سے سائبر حملے کرنے کے الزام میں ایک شخص کو اس کے وکیل کے مطابق امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. پچھلے سال امریکی محکمہ انصاف نے سوزیوی پر سائبر حملوں کا سلسلہ چلانے کے لیے چینی وزارت برائے ریاستی سلامتی کے ٹھیکیدار کے طور پر کام کرنے کا الزام لگایا تھا. استغاثہ نے الزام لگایا کہ زور شریک سازشی زونگ یونٹ 2020 کے اوائل میں متعدد امریکی یونیورسٹیوں کو نشانہ بنایا تاکہ کووڈ-19 وبائی امراض سے متعلق تحقیق چوری کی جا سکے. ان دونوں نے مبینہ طور پر مارچ 2020 سے مائکروسافٹ ایکسچینج
چلانے والے ہزاروں ای میل سرورز کو بھی ہیک کیا، ایک اندھا دھند مہم کے حصے کے طور پر، جسے چینی حمایت یافتہ ہیکنگ گروپ سے منسوب کیا جاتا ہے، جسے ہافنیم اور بعد میں سلک ٹائفون کہا جاتا ہے۔ وزارت اطلاعات نے پیر کو افغان میڈیا کی ان رپورٹس کو مسترد کر دیا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستان نے پڑوسی ملک کے صوبہ کڑ میں ایک یونیورسٹی اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے حملے کیے ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں وزارت نے افغان نیوز آؤٹ لیٹ طلوع نیوز کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان نے سعید جمال الدین افغانی یونیورسٹی اور رہائشی علاقوں پر حملے کیے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ نائجیریا کی شمالی وسطی کوگی ریاست میں مسلح افراد نے ایک غیر رجسٹرڈ یتیم خانے پر چھاپے مار کر 30 کو اغوا کرنے کے بعد 8 بچے ابھی تک لاپتہ ہیں۔ کوگی کے انفارمیشن کمشنر کنگسلے فینو نے کہا کہ سیکورٹی ایجنسیوں کے فوری اور مربوط جواب کی وجہ سے 75 بچوں کو بچا لیا گیا۔